الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فكانت هجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی تھی، اور نیت میں اخلاص کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے میں نے کی. اسی طرح ہر عمل کی بنیاد نیت، اگر بنیاد درست ہوگی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر بنیاد درست نہ ہوگی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اس کے متعلق کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کی. اب جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اس عمل کے فوائد اور ثمرات، یعنی اس عمل کے نتائج آخرت میں تو ظاہر ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی انسان کی زندگی پر ان اعمال کا اثر پڑتا ہے. اگر اخلاص سے عمل کیا ہوگا، اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوگا، تو اس کا اثر انسان کی آخرت پہ تو پڑے گا، لیکن دنیا کی زندگی پہ بھی پڑے گا. انسان کے جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کی روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کے گھر والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کے ماحول اور معاشرے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور انسان کی جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے تجارت کے حوالے سے ہو، چاہے نکاح بیاہ وغیرہ کے حوالے سے ہو، جب انسان اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ تاثیر ہر چیز میں اپنا اثر دکھاتی ہے. اس کی مثال عموماً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے حدیث غار کے نام سے، جس کو محدثین ذکر فرماتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی عمل صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اور جب انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے، حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، تو اگر اس نے وہ عمل اللہ کے لیے کوئی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی مشکل کو ختم کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو مٹا دیتے ہیں، اس کے حالات میں اللہ تعالیٰ تنگی کو آسانی سے بدل دیتے ہیں یا تنگیاں بالکل ختم فرما دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں، نیت والی جو حدیث ہے وہ حضرت عمر کی ہے، اور حدیث غار جو ہے ان کے بیٹے کی ہے. انہوں نے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے.
وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں سے، یعنی پہلے جو امتیں گزریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا قصہ نہیں ہے، حضور سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا واقعہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ، 3 دوست، 3 ساتھی سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران رات آئی، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب جب بارش بھی تیز ہو، رات کی تاریکی بھی ہو، تو انسان کو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، انسان اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اور ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں کوئی پکی عمارتیں، پکی سڑکیں اور پکی روڈیں تو نہیں تھیں، وہ تو جنگلات اور صحراؤں کے سفر ہوتے تھے۔ تو جنگل میں ہو انسان، رات کی تاریکی میں ہو، اوپر سے تیز بارش ہو، تو انسان اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو بارش تیز ہوئی تو ان تینوں ساتھیوں نے ایک جگہ غار دیکھا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بارش سے بچنے کا فی الحال طریقہ یہی ہے کہ اس غار کے اندر چلے جاؤ۔ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تینوں اپنی بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر داخل ہوئے۔ جب غار کے اندر پہنچے تو اللہ کی شان ہے، اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور آ کے غار کے منہ پہ گر گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوئی، کہتے ہیں نا آپ گلگت میں، کوہستان میں، بلتستان میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، پورا اوپر سے مٹی کے تودے آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش کی وجہ سے ایک پتھر آیا، لڑکتا ہوا غار کے منہ پہ گرا، غار بند ہو گیا۔ اب جب غار بند ہو گیا تو تینوں اندر قید ہو گئے، اور اب تینوں پریشان ہوئے کہ غار سے نکلنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ رات کا وقت ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہم اندر ہیں، اور باہر اتنی بڑی چٹان گری ہوئی ہے، پتہ نہیں یہاں سے کس طرح سے ہم نکلیں گے، تو موت یقینی ہے، بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے کا اور کوئی طریقہ اور کوئی راہ نہیں ہے، تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس وقت مصیبت اور پریشانی سے نکالنے والی ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بس یہ تو انسانی فطرت ہے نا، جب انسان خوشیوں میں ہوتا ہے، مزے اور عیش عشرت میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو بھلاتا ہے۔ جب پریشانی میں پھنستا ہے تو پھر مخلوق کے در پر جاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ مخلوق سے کام نہیں بن رہا تو بالآخر وہ کہاں آتا ہے؟ واپس لوٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے۔ دنیا میں ایسی طرح ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح کی پریشانی کہ جہاں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی جانتا بھی نہ ہو، تو خود بخود انسان اپنے رب کو پکارتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، لمبا قصہ ہے، صرف اتنی بات بتانی ہے کہ جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے، تنہائیوں میں ہوتا ہے، تاریکیوں میں ہوتا ہے، تو صرف ایک ذات ہے جو اس کی مدد کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، تاریکیوں کے اندر، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کہاں ہے، ایک اللہ کو معلوم تھا کہ میرا بندہ یونس کس حال میں ہے، کہاں ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اس پریشانی میں، اس مصیبت کے عالم میں اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے چلہ نہیں کاٹا تھا لا الہ الا انت سبحانک کا، 1.25 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھا تھا، بس ایک مرتبہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر، اپنا مالک سمجھ کر، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار اللہ کے سامنے کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ تو پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنا، مچھلی اوپر آئی، آ کے ان کو منہ سے نکال دیا۔ تو بہرحال جب انسان مصیبت میں، پریشانیوں میں، حالات میں گھرا ہو اور کوئی نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو انسان کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ اور یہ ایمان کی شان ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے حالات میں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں صرف اللہ کے در کو کھٹکھٹاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا۔
اور مصیبت بھیجنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور مصیبت کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی، لہذا انسان ایک ذات کی طرف اپنی نظر رکھے بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں نے جب دیکھا کہ نکلنے کی کوئی راہ نہیں، ہم تک آنے والا کوئی نہیں، صرف ایک ذات ہمارے حال کو جانتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس ذات کو پکارتے ہیں۔ اور کس طرح سے پکارتے ہیں؟ تو آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر ایک اپنی زندگی کا کوئی ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کرے جو اس نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا۔ یہ ہے نا اخلاص، انما الاعمال بالنیات، اسی سے تعلق ہے اس حدیث کا بھی، کہ کوئی ایسا عمل انسان پیش کرے جو اس نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، کوئی نام نمود مقصود نہ ہو، شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، لوگوں میں بڑائی کروانا، اترانا، ریاکاری یہ مقاصد نہ ہو، بس اس کے اور اللہ کے درمیان وہ عمل ہو، تیسرا کسی کو عمل معلوم نہ ہو۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں، ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو دکھا کر کی جاتی ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو بندہ اپنے رب کی تنہائی میں چھپ کر کرتا ہے۔ اللہ کو جو عبادت چھپ کے کی جائے یہ عبادت بڑی محبوب ہوتی ہے، کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ کے لیے وہ عبادت کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے عبادت۔ اب جب انسان دعا کرتا ہے، تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو یقیناً یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو ایسی عبادت انسان کو اپنے پاس کوئی نہ کوئی رکھنی چاہیے کہ جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں ہو، تیسرا درمیان میں کوئی نہ ہو۔ اور یہ عبادت مصیبت میں کام آتی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر سب نے اپنا اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پہلے والے شخص نے کہا کہ یا اللہ، میرے پاس کچھ بکریاں تھیں، میں روزانہ بکریوں کو چرانے کے لیے دور علاقوں میں چلا جاتا، شام کو جب میں واپس آتا تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتا، میں ان کا دودھ دھوتا اور پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کو وہ دودھ پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو وہ پلاتا۔ میری روزانہ کا یہی روٹین تھا، یہی معمول تھا زندگی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پھر عرض کی کہ اللہ، آپ کو معلوم ہے ایک دن بکریاں چراتے ہوئے میں کافی دور نکل گیا، جب میں واپس آیا تو رات ہو چکی تھی، ماں باپ سو چکے تھے انتظار کرتے کرتے۔ میں نے دودھ نکالا پیالے میں دودھ نکال کر لے کر آیا، لیکن جب میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا وہ دونوں آرام فرما رہے ہیں، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پہلے تو میری وجہ سے انتظار کرتے رہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوکے سو گئے، اب جب سو رہے ہیں تو اٹھا کے میں ان کو بولوں کہ بھائی دودھ پی لو، تو میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اب ان کو تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ تو اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، میرے بیوی بچے بھوکا رہے، میں ان کے پاس نہیں گیا کہ نہیں پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں، ہمیشہ آج بھی ماں باپ کو پہلے پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا، اگر ماں باپ اٹھ گئے تو ٹھیک ہے، نہ اٹھے تو میں اسی طرح کھڑا رہوں گا۔ یا اللہ، آپ کو معلوم ہے پوری رات گزر گئی، جب صبح سورج نکلا تو میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا، میں نے ان کے سامنے دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد جا کے میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اب کہنے کو تو یہ ایک واقعہ ہے نا، کہنے کو تو یہ ایک عمل ہے، لیکن انسان سوچے ذرا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، اور انسان اپنے اوپر بھی ذرا غور و فکر کرے۔ میں بھی اپنے حالات دیکھوں، آپ بھی ذرا اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم جن سے میں نے یہ سنی روایت، وہ اکثر فرماتے تھے رحمہ اللہ، فرماتے تھے کہ بھائی آج کی دور کا اگر کوئی بچہ ہوتا نا تو پہلے آ کے بولتا ماں باپ کو اٹھو بھائی دودھ پیو، یہ کیا طریقہ ہے، سونے کا ٹائم ہے، کب سے کھڑا ہوں پتہ نہیں ہے آپ کو، کیوں بس جب دیکھو بس۔ یا تو یہ ہے کہ لے جاتا جا کے اپنی اولاد کو پہلے پلایا، چھوڑو یار بڈھا بڈھی سوتے رہے۔ آج کل تو یہ حالات ہے نا دنیا کی، کہ جدید تعلیم نے تو ہمیں یہ سکھایا، یہ ماں باپ کی عزت ہمارے دلوں میں، ماں باپ کی قدر ہمارے دلوں میں۔ آپ دیکھ لیں یونیورسٹی میں، کالجوں میں کیا حالات ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میں نے یہ عمل کیا، پوری رات میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، میں نے کہا میرے ماں باپ نہیں پئیں گے تو میں کسی اور کو دودھ کا پیالہ پیش نہیں کروں گا،
تو اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے یہ دعا مانگی، اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا، تو پہاڑ کے منہ پر جو چٹان تھی، غار کے منہ پر جو چٹان تھی، وہ چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہل گئی۔ چٹان ہلی لیکن اتنی نہیں تھی کہ کوئی نکل سکے باہر۔ اب دوسرے کا نمبر آیا۔ دوسرے نے کہا کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اگر محبت تھی تو اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا، اور میں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی تھی۔ میں نے گناہ کی دعوت دی تو وہ پاک دامن عورت تھی، گناہ کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی تھی۔ تو یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے، بڑی پریشانیاں اس پر آئیں، قحط سالی آئی، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی کہ کچھ رقم کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ کچھ قرضہ دے دو، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو 120 دینار پہ میں راضی ہوا۔ میں نے کہا 120 درہم میں تمہیں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم گناہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بھوک، اس کی ماں بیمار تھی، یا جو بھی اس کے حالات تھے گھر کے، پریشانی کے عالم میں وہ بیچاری تیار تو ہو گئی گناہ کے لیے۔ پھر جب میں اس سے ملاقات کے لیے قریب گیا تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اتق اللہ، ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ تو یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس نے تیرا نام لیا تو میں گناہ کر سکتا تھا، وہ مجبور تھی، لیکن میں نے پھر بھی گناہ نہیں کیا۔ آپ کا نام سن کر میں گناہ سے ہٹ گیا، پیسے بھی میں نے اس کو دے دیے کہ پیسے بھی تم رکھو، اور بس میں چلا گیا اس کو چھوڑ دیا۔ تو یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اس سے تھی، میں نے اپنی محبوب چیز آپ کے نام پر قربان کر دی، آپ کا نام سن کر میں گناہ سے رک گیا۔ تو اے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غار کا چٹان جو منہ پہ پڑی تھی غار کے، وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن کوئی ابھی بھی نکل نہیں سکتا تھا۔ اب تیسرے کی باری آئی۔ تیسرے نے کہا کہ یا اللہ ایک عمل ایسا ہے میرے پاس کہ جو میں نے صرف آپ کے لیے شاید کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ یا اللہ آپ کو معلوم ہے مجھے ایک مرتبہ کام کی ضرورت تھی، میں نے کچھ مزدوروں کو لیا کرائے پر، میں نے اپنے گھر میں یا اپنی جگہ پر کام کروایا۔ جب انہوں نے مزدوری کر لی تو مزدوری کرنے کے بعد میں نے سب مزدوروں کو ان کی مزدوری دی۔ ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، چلو اچھا جان چھوٹی ہاتھ دیہڑی گئی، چلو 1000-2000 روپیہ بچ گیا میرا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا آج، بھائی جتنا ہو سکے مزدور کو دباؤ، جتنا ہو سکے مزدور کا حق مارو، جتنا ہو سکے مزدور کا پیٹ کاٹو، جتنا اس کی دیہڑی گھٹا سکو گھٹاؤ۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے، وہ کہتا ہے یار 1000 روپے، او 1000 روپے، وہ بیچارہ 12 گھنٹے کام کرے، او 1000 روپے، اور میرا بیٹا بولے بابا وہ گاڑی لا دو۔ اچھا بیٹا کتنے کی؟ 5000، نہ 10,000 کی گاڑی لا دیتا ہوں تمہارے لیے۔ ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ سخت دل ہے بہت زیادہ، ہمارا معاشرہ عجیب ہے، بالکل ہمارے حالات بہت عجیب ہیں۔ مزدوروں سے بھی گلا ہے، مزدور کو کام پہ لے کر آؤ تو وہ بیٹھا رہے گا، کام نہیں کرے گا۔ پھر مالک بھی اسی طرح ہے، تو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا عموماً بھائی عمران خان اچھا نہیں ہے، عمران خان نے ملک کو برباد کیا۔ تو عمران خان نے تو ملک کو برباد کیا، تو ہم نے کون سا اپنے ملک کو آباد کیا؟ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں کی جو حدود ہوتی ہے، ہم 10-10 فٹ آگے کر کے اپنا گھر بناتے ہیں، یہ جائز ہے؟ بھائی عمران خان نے قبضہ کیا تو ہم نے بھی تو قبضہ کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ملک کا صدر ہے، اس کا قبضہ زیادہ ہے، وزیر ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس طاقت کم ہے۔ ہم جتنا 10 فٹ آگے چھلانگ مار سکتے تھے، ہم نے 10 فٹ چھلانگ ماری۔ آپ دیکھ لیں معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا وہ دھوکہ دے گا۔ جو جتنا کسی کو، ہمارے ہاں کہتے ہیں الٹی چھری سے ذبح کرنا ہے، الٹی چھری سے جس کا جتنا بس چلے گا وہ آپ کو ذبح کرے گا، بالکل نہیں چھوڑے گا۔ تو بات خالی عمران خان کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاق، کردار، لین دین، ایک ایک چیز سنت اور شریعت سے ہٹتی جا رہی ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد کے پاس ایک چارپائی ہوتی تھی، اکثر تو ہم اسی طرح کے گھرانوں سے، ایک چارپائی تھی، ٹوٹے ہوئے گھر میں تھے، بکری کا دودھ پیتے تھے، تھوڑی سی آمدنی تھی، اسی پہ 10-10 بچے پل بھی گئے، ان کے 10-10 بچوں نے باہر ملکوں سے تعلیم بھی حاصل کر لی۔
اچھے خاصے صحت مند بھی رہے، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کی ان پر برستی رہیں۔ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ ہوتا ہے، لیکن ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنی مزدوری چھوڑ دی، باقی سارے مزدور اپنی مزدوری لے گئے۔ تو یہ چاہتا تو یہ بھی مزدوری کھا سکتا تھا اس کی، اس کو کیا پتا، چلا گیا مزدور تو۔ کہتا ہے لیکن یا اللہ میں نے اس کی مزدوری اپنے کاروبار میں لگا دی، مثال کا 1000 روپیہ تھا، میں نے کاروبار میں لگا دیا۔ چلتے 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 اس کاروبار میں اللہ نے برکت دی، وہ بڑھتے 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 اتنا ہوا کہ کئی غلام، کئی اونٹ، کئی بکرے، کئی گائیں میں نے اس سے خرید لی۔ ایک بہت بڑا کاروبار میں نے اس کی مزدوری کی برکت سے بنا لی۔ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے ہی بتایا، بعض لوگوں کے لاکھوں روپے بیکار ہیں اور بعض لوگوں کے 100 روپے کا نوٹ بڑا مبارک ہوتا ہے، بڑا مبارک ہوتا ہے۔ ان کے 100 میں اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ 100 اگر لاکھ کے ساتھ ملاؤ اللہ اس کو 1 ارب بنا دے گا، اور بعض لوگوں کے کروڑ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر 10 ارب کے ساتھ ملاؤ سب کو کھا جائے گا۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے اس کی مزدوری جب لگائی، حق حلال کی تھی نا، اللہ نے اس میں برکت دی، حلال میں اللہ نے برکت رکھی۔ وہ بڑھتے 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 اتنا بڑھ گئی کہ بڑے ریوڑ میرے پاس آ گئے، بڑا مال آ گیا، بڑے جانور میں نے اس سے بنا لیے۔ یا اللہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ کئی زمانے کے بعد وہ بندہ واپس آیا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے ہاں کام کیا تھا؟ تو میں نے دیکھا، مجھے یاد آ گیا ہاں یہ وہی بندہ ہے جس کی مزدوری تھی۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا بھائی میری مزدوری دے دو، ہاں میری مزدوری دے دو۔ یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مزدوری تو 1000 روپے بنتی تھی مثال کے طور پہ، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ 1000 روپے کا نوٹ دے دے گا، آج رات کا گھر کا کھانا میں لے جاؤں گا اپنے۔ تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنے اونٹ، بکرے، ریوڑ، غلام، جو بھی تمہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کی سب تمہاری مزدوری ہے، ساری لے جاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اچھے آدمی ہو یار، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ ہاں میں تو 1000 روپے کا تھا میرے پاس، ہاں 1000 روپے میری مزدوری تھی، یہ کون سی مزدوری ہے، اتنے کروڑوں کا مال یہاں پر بنا پڑا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری مزدوری 1000 روپے تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے تمہاری مزدوری کو میں نے لگا دیا تھا کاروبار میں، اللہ نے اس میں برکت دے دی، یہ سب کچھ اس میں سے پھل نکلا ہے، یہ سب کا سب تمہارا ہے۔ تو وہ بھی پھر اللہ کا کوئی ولی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے کہا، اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی باتیں بتا رہے ہیں کہ اس بندے نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے اس کی مزدوری 1000 تھی، میں نے کروڑوں کا مال، یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے کروڑوں کا مال اس آدمی کے حوالے کر دیا، اور وہ اللہ کا بندہ بھی ایسا اللہ کا ولی تھا کہ سب کچھ لے گیا، مڑ کے دیکھا بھی نہیں، مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ یار آپ نے محنت کی چلو ایک آپ اپنے پاس رکھ لو، سارا لے گیا اپنے ساتھ۔ ایسے بھی ہوتے نا کچھ، کہتے سارا کا سارا لے گئے۔ تو یا اللہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، خالی آپ کے لیے کیا تھا، میرا مقصد آپ کو خوش کرنا تھا، تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے عمل کو سنا۔ جب تیسرے نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غار کا منہ کھل گیا، چٹان لڑک کر وہ زمین کی طرف چلی گئی، تینوں وہاں سے نکل گئے، تینوں کی جان بچ گئی۔ تو اب کہنے کو تو یہ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور حضور کی امت کا بھی نہیں ہے، پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، کئی اسباق ہیں، ایک سبق سب سے اہم اس میں سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جو عمل کرے وہ کس کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اور خاص طور پر ہمارے جو پرانے بزرگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ، وہ کہتے تھے، میرے استاد محترم مولانا اسفندیار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ مولانا ہمارے گاؤں کی عورتیں جو تھیں نا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے گھروں میں راشن آتا تھا، آٹا آتا تھا، اناج آتا تھا، تو وہ سارے کا سارا استعمال نہیں کرتی تھی، بلکہ تھوڑا سا نکال کے ایک مٹھی سائڈ پہ رکھ دیتی تھی۔ گاؤں وغیرہ کے لوگ جانتے اس طرح، بوڑھی عورتیں اس طرح کرتی، ایک بوری اگر اناج آیا ہے تو اس میں سے ایک مٹھی نکال کے ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈال دی،
باقی استعمال کیا، چینی آئی تو ایک مٹھی نکال کے رکھ دی، باقی استعمال کیا۔ یہ جو ایک مٹھی نکال کے رکھتے تھے ان سے کہتے تھے یہ آپ کیوں نکال رہی ہیں، جب بنا رہے تو پورا بنا لیں۔ وہ کہتے تھے کہ نہ، جب مشکل وقت آئے گی تو یہ مٹھی ہمارے کام آئے گی، ہم مشکل وقت کے لیے اس کو بچا کے رکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ کوئی زندگی میں ایسا عمل انسان کی ہونا چاہیے، بھلے تھوڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں ہو، تیسرے کو اس کے علم نہ ہو، اور انسان اس کو اپنے مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھے۔ اور یہ عمل اس کی دنیا کی مصیبتوں سے نکالنے کے بھی کام آئے گا، یہ عمل اس کو قبر کے عذاب سے بچانے کے بھی کام آئے گا، یہ عمل انشاءاللہ آخرت کی پریشانیوں سے نکالنے کے بھی اس کے کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اخلاص والے اعمال عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی خوشنودی کے لیے عمل کرنے والا بنائے۔ اور اس میں جو واقعات بیان ہوئے اس میں بڑے اسباق ہیں، اگر ان پر احادیث میں شروحات اگر آپ دیکھیں یا اس پر کوئی تفسیر کرنا شروع کرے تو یہ تو کئی گھنٹوں کا بیان ہو سکتا ہے۔ بس جتنی بات کی ہے اللہ اپنی رضا کی خاطر اس کو قبول فرما لے، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔